بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو زرین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش کی گئی۔ اشیاء کی پیدائش کی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات کو جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر، فرشتوں کا دوسرا نمبر، جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا
کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آفات سے بچا کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔